اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح وَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور یہ نگہداشت، یہ نگرانی، یہ مشاہدہ، یہ دیکھنا، یہ صرف یہاں ہی نہیں، یہ قیامت کے دن بھی آقا کی شان یہی ہوگی. اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا قرآن مجید میں، فَكَيْفَ، وہ کیا منظر ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا. اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا. امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی، ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا. تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو کھڑا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے. جِئْنَا بِكَ، جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا. تو کوئی امت خارج نہ رہی، ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا اس کا نبی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے، شاہد بنا کے، شہید بنا کے، مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے. اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی، آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی. اب ایک بات بڑی اہم ہے، نبیوں کی گواہی ہوگی کہ باری تعالیٰ ہم نے تیری دعوت اور تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، انہیں پہنچا دیا. تو ان کی گواہی پر اعتراض کریں گے امت میں سے وہ لوگ جو کافر ہوں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا. تو بحث کیا ہو گئی عدالت الہیہ میں؟ جھگڑا یہ ہوا کہ نبیوں نے کہا ہم نے پہنچا دیا تیرا پیغام، انہوں نے کہا منکرین نے کہ ہمیں نہیں پہنچایا. تو گویا نفس دعویٰ کا انکار ہو گیا، نفس دعویٰ کا کہ ہمیں تیرا پیغام انہوں نے پہنچایا ہی نہیں. تو ان کی گواہی کا معاذ اللہ انہوں نے انکار کر دیا، گواہی کو نادرست قرار دے دیا. اب ان کی گواہی کو سچا قرار دینے اور ان امتوں کے انکار کو جھوٹ قرار دینے کے لیے اب ایک گواہ چاہیے ہوگا جس کی گواہی قطعی ہو. تو وہ سنی سنائی گواہی دینے والا قطعی ہوگا یا دیکھ کر دینے والا قطعی ہوگا. جب گواہ رد ہو جائے اور گواہ پر اعتراض ہو جائے تو گواہ کی گواہی کی صداقت کے لیے کسی کو بلایا جائے تو وہ کون ہوگا؟ بالسما شہادت دینے والا یا بالبصر؟ تو شاہدن کا اس نے ترجمہ کیا حاضر ناظر، حاضر ناظر، حالانکہ یہ ترجمہ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ تحریف ہے، اور قرآن پاک میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ کیونکہ کئی مقام پہ شاہد کا لفظ موجود ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت زلیخا، جب زلیخا نے حضرت یوسف پہ حملہ کرنا چاہا اور حضرت یوسف اللہ کے حکم سے وہاں اس مقام سے باہر تشریف لائے اور اس کے حملہ سے بچے، تو وہاں پر قرآن نے کہا کہ زلیخا نے پینترا بدلا. اب حملہ آور خود ہوئی تھی، لیکن جب دروازے سے باہر نکلے عزیز مصر سامنے تھا تو زلیخا نے مکر کیا اور پینترا بدلا اور خود کہنے لگی اس کی کیا سزا ہوگی جو تیرے حرم کے بارے میں غلط سوچے، غلط ارادہ کرے، یعنی الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا. اب عزیز مصر سامنے، تو وہاں پر قرآن نے کہا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی ایک شاہد نے من اہلہا جو زلیخا کے خاندان کا تھا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو شاہد کہا گیا، لیکن دنیا کا کوئی دھرنی پارٹی والا اس کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا، اسے شاہد کہا گیا. ادھر مانا کیا حاضر ناظر، اور سورہ یوسف میں لفظ شاہد آیا
وہاں پر احمد رضا خان نے بھی حاضر ناظر نہیں کر سکا، تو گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، اور یہ گواہ بھی موقع پر موجود نہیں تھا، اندر موجود نہیں تھا۔ بعد والے جنہوں نے احمد رضا خان کے ترجمہ کو مسترد کیا، انہیں کہا شاہد کا معنی گواہ، اور گواہ ہوتا وہ ہے جو موقع پر موجود ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو میں نے کہا یہاں شاہد ہے، حاضر ناظر بھی نہیں اور موقع پر بھی موجود نہیں۔ وہاں اندر صرف زلیخا یا حضرت یوسف تھے، یہ گواہ موجود نہیں تھا۔ اس نے گواہی کیا دی؟ قمیض دیکھ لو، اگر قمیض آگے سے پھٹی تو قصور حضرت یوسف کا، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو قصور اس عورت کا۔ تو قرائن پہ گواہی دی، وہاں پر نہ آنکھوں سے دیکھا نہ موجود تھا۔ تو خیر بہرحال اسی طرح قرآن کریم کی اور بہت سارے مقام، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، گواہی دی ایک گواہ نے جو بنی اسرائیل سے تھا، یہود سے تھا۔ اب اس کا معنی دنیا کا کوئی رضا خانی وہ حاضر ناظر نہیں کر سکتا۔ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، شاہد کا لفظ آیا اور بنی اسرائیل کا شاہد، تو یہاں پر بھی حاضر ناظر کا معنی کسی لنگڑے شنگڑے میں بھی ہمت نہیں کہ وہ حاضر ناظر کا معنی کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور مقام پہ آیا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، حضرت عیسیٰ کے حواری وہ کہتی ہیں یا اللہ ہمیں گواہوں شاہدین سے لکھ دے۔ اب اس مقام پہ کوئی رضا خانی ملا وہ شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں کر سکتا۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں آیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب کی سب امت، سب لوگوں پر شاہد اور گواہ بنو۔ اب دنیا کا کوئی رضا خانی، یہاں شہداء کا لفظ آیا لیکن حاضر ناظر کا معنی نہیں کر سکتا، موقع پر موجود ہونے کا معنی نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا لفظ شاہد سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ایک نے کر دیا شاہد کا معنی ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر۔ اب ذرا اسی معنی کو سوچو کہ شاہد کا معنی حاضر ناظر،